انسانوں کو اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کا. یہ ہوتا ہے بھائی. بلکہ آگے چلیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کرامتیں جو کسی زمانے میں بڑے بڑے بزرگوں سے اور بڑے بڑے لوگوں سے کروایا کرتے تھے, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے. انہوں نے ایک جگہ جامع مسجد میں بیان کیا اور کہا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو قرآن کریم عصر کے بعد شروع کرتے ہیں, مغرب سے پہلے پورا کر دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضرت شاید آپ ہی کرتے ہوں گے. لوگوں نے کہا حضرت نہیں, آپ سنا دیجئے. کہتے ہیں جمنا ندی کے کنارے پر حضرت کھڑے ہوئے, ہزاروں کا مجمع تھا. عصر کی نماز کے بعد اس بندے نے قرآن مجید شروع کیا, مغرب سے پہلے قرآن مکمل کر دیا. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. نمبر 2 کے اوپر تورات کے بعد زبور ہے, زبور کے بعد انجیل ہے, اور انجیل, تورات, زبور, انجیل سب کا خلاصہ, سب کا لب لباب اور سب سے جامع کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید کی شکل میں عنایت فرمائی. بلکہ میں تو کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے, رب کا کرم ہے اور فضل ہے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے تو درخواست کی تھی کہ پیارے اللہ میں آپ کو تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں, تھوڑا آپ کا دیدار ہو جائے. اللہ نے کہا قال لن ترانی, موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو, مت درخواست کرو. فرمایا کہ نہیں اللہ دیکھنا ہے. فرمایا ولکن انظر الی الجبل, ایک کام کرو پہاڑ کی طرف دیکھو. دھیان سے سننا, یہ علمی بات ہے. پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر تمہاری نگاہ پہاڑ کے اوپر ٹک جائے, جم جائے, تو سمجھو تم مجھ سے دیکھ سکتے ہو, مجھے دیکھ سکتے ہو, ورنہ نہیں دیکھ سکو گے. قرآن کریم کہتا ہے پارہ نمبر 9 میں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر, خالی تجلی ڈالی, ایک نور اور ایک چمک ڈالی. کہتے ہیں جَعَلَهُ مُوسَىٰ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, پہاڑ چور چور ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. جیسے ہی ہوش آیا کہا اللہ میں نے آپ سے غلط چیز کی ڈیمانڈ کر دی, میں توبہ کرتا ہوں اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا مومن قرار دیتا ہوں. علماء نے لکھا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تجلی اللہ کی ایک صفت ہے, نور اللہ کی ایک خوبی ہے, اللہ کی ایک صفت اللہ نے پہاڑ پر ڈالی, پہاڑ ختم ہو گیا. پیغمبر زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر گر پڑے. وہی اللہ اپنی ایک صفت, اپنی ایک خوبی, کلام جس کو کہتے ہیں, وہ کلام مجید اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دے رہے ہیں, ہم سے پڑھوا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے سینے میں قرآن مجید کو لیے ہوئے گھوم رہا ہے. یہ اللہ کی تجلی جو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے, اللہ کی کلام والی صفت ہے کہ جو اللہ ہمارے بچوں کو دے رہا ہے, اور ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی قرآن کریم بے دھڑک پڑھتا چلا جاتا ہے اور پڑھتا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے سنا اور آپ نے بھی سنا ہوگا, 6 سال کے بچے نے, ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ڈابھیل کے اندر 6 سال کے بچے نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا. اور یاد رکھیے, پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی, پوری دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی قرآن مجید کو مٹانا چاہے, بدلنا چاہے, قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش اور آگ کے حوالے کر دے, لیکن اللہ نے اس امت کے نونہالوں کے سینوں میں قرآن مجید رکھ دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک ان کے سینوں سے نکال نہیں سکتی ہے. ہمیں دیا ہے یہ قرآن مجید. لیکن بہت درد کے ساتھ میں جو آج پیغام دینے کے لیے بیٹھا ہوں, اور میں اپنے آپ کو اس کا پہلے مخاطب سمجھتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو سمجھتا ہوں, اللہ کے واسطے یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں یہ کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے, اتنی عظیم الشان کتاب ہم جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت پیدا نہیں کی ہے.